السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتشریفا وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کا اپنے حبیب آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم تمام کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآشوق پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس کے اپنے فضل خاص سے ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا، اور اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ اب آئیے بزرگوں، آج ہماری یہ نشست 8ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے روزے کی جو حکمتیں ہیں اس میں سے تزکیہ نفس کے متعلق تذکرہ کیا، لیکن ہمارے یہاں نیٹ ورک کافی سلو تھا، جس کی وجہ سے پروگرام اگرچہ کہ درس ہوا ہے لیکن اس سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے سے مکمل طور پر اپلوڈ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کل کا پروگرام متاثر رہا۔ انشاءاللہ کل جو باتیں ہوئی تھی اس میں سے اہم ترین باتوں کا آج پھر سے میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو بزرگوں، روزے کی جو حکمتیں ہیں، تقوی حاصل کرنا، صبر کے مقام پر فائز ہونا اور شکر کے مقام پر فائز ہونا، اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، اس کے بعد جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ ہے تزکیہ نفس، نفس کا پاک و صاف کرنا۔ روزہ در حقیقت انسان کے اندر جو نفس ہے اور جو قلب ہے اس کو ہر قسم کی برائی اور گندگی ناپاکی سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ بہترین عمل ہے روزہ۔ اب اس روزے کے ذریعے اللہ رب العزت کیسے احسانات ہم پر کر رہا ہے، ذرا ہم اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ نے ہم کو وجود عطا کیا، ہم اس جسم کے رکھنے والے ہیں، قلب کے رکھنے والے ہیں، روح کے رکھنے والے ہیں، نفس کے رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہم کو دیا ہے، اگرچہ کہ ہم چیزوں کے مالک نہیں ہیں، امانت کے طور پر، عارضی طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ اس میں بھی جسم پر ہمارا کنٹرول ہے، قلب پر ہمارا کنٹرول ہے، نفس پر بھی ہمارا کنٹرول ہے، روح پر بھی کس حد تک کنٹرول ہے یا نہیں، اس کے متعلق ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال بتانا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، جسم کے علاوہ ہمیں قلب بھی دیا اور ایک روح بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ نفس کو بھی دیا ہے۔ روح اللہ نے ہم کو دیا، یہ ایک ایسی امانت ہے
اللہ تعالیٰ نے بالخصوص حضرت انسان کو دے کر کے اشرف بنایا۔ اب یہ جو روح ہے اس کو پاک و صاف کرنا، اس کو پاک رکھنا نفس کی پاکیزگی کے ذریعے ممکن۔ صرف جسم کو پاک و صاف کرنے سے روح پاک و صاف نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر جو نفس ہے اس نفس کو، ہمارے قلب کو، باطن کو، دل کی دنیا کو پاک و صاف کرنے سے، برائی سے، گندگی سے، ناپاکی سے پاک و صاف جب کر دیتے ہیں، یعنی نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو روح بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم مادی ہے، میٹر ان میٹر نہیں، مادی ہے، اور اس جسم کی بقائیت، اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے غذا اور دوسری مادی چیزوں، مادی لوازمات کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کی جسم کی بقائیت ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم دیا، اس کو باقی رکھنے کے لیے جسم کی لوازمات کی تکمیل کرنا اور ان لوازمات سے جسم کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ جسم کو باقی رکھنے کے لیے، جسم مادی ہے، اسے باقی رکھنے کے لیے مادی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہی انسان کے جسم کے اندر جو جان ہے وہ جان روح کے بغیر ناممکن۔ بغیر روح کے جسم بے جان جسم کی طرح ہو جاتی، بے جان جسم کی طرح ہو جاتی۔ روح کیا ہے؟ ایک لطیف چیز ہے جس کی افزائش اور نشو و نمائی دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ روح کی بڑھوتری، روح کی بالیدگی یہ مادی ضرورتوں اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ روح ایک لطیف چیز ہے۔ جسم اور روح کے، ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، جسم اور روح۔ روزہ کیا ہے؟ در حقیقت انسان کے جسم کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روک کر، پابند بنا کر، مادی قوتوں کو روزہ کیا کرتا ہے؟ لگام دیتا ہے، روک لگاتا ہے مادی قوتوں کو۔ انسان کی جسم کی مادی قوتیں جو ہے، انسان کی جسم کے لیے، انسان کی جسم کی بقا کے لیے جو مادی قوتیں ہوتی ہے، ان تمام مادی قوتوں پر روک لگاتی ہے روزہ، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ روح کو تقویت، یعنی روح کی غذا روح کو حاصل ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے روح کو۔ جب انسان روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اس کی روح کو ایک تقویت عطا کرتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ روزی کی دولت سے، نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے تو اس بندے کی روح غالب اور توانا، طاقتور ہو جاتا ہے، اور جسم کیا ہے؟ مغلوب اور نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث پاک، احادیث طیبہ کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں اور بھی گہری باتیں موجود ہیں، لیکن ان باتوں کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ہے، ہم کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور اس گہری باتوں سے واقفیت کا ہونا بھی ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنی رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیر کامل، شیخ کامل کا ہونا لازمی ہے۔ ان کی نسبت، ان کی صحبت و تربیت کے بغیر اللہ کی معرفت، اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔
اور یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی خود کی پہچان، نفس کی معرفت کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نفس کی معرفت کما حقہ حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کما حقہ حاصل کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک شیخ کامل، مربی، پیر کامل کی نسبت سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ناممکن۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم کے اندر ایک روح کو عطا کیا ہے، روح عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جسم کیا ہے؟ مٹی سے نکلا ہے، مٹی کی طرف ہی لوٹنے والا ہے، یہ مٹی میں ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے جو چہیتے بندے، اللہ تعالیٰ اس سواری جو ہماری یہ جسم ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے مٹی میں جانے کے بعد بھی۔ تو یہ جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی کی طرف لوٹتی ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ مٹی کی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے روح کو پھونکا ہے اس انسانی جسم کے اندر، اور اس روح کو پھونکنے کے بعد، ہمارے اندر ڈالنے کے بعد، یہ روح ہمارے اندر جب جگہ لیتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کی وجہ سے جنم لیتی ہے، جگہ لیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی یہاں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہی روح جو اللہ کی جانب سے جو عطا کی جاتی ہے، جس طرح اللہ نے پاک و صاف روح عطا کر کے ہمارے جسم کے اندر ایک جان دی ہے، اس روح کو جیسے اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا اسی طرح پاک و صاف اللہ کو واپس لوٹانے کا نام تقویٰ ہے۔ جی، تقوی کی یہ حقیقت ہے، تقوی کی یہی پہچان ہے، تقوی کی صحیح تعریف یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو جو روح عطا کیا ہے، اس روح کو جیسے اللہ نے عطا کیا تھا اسی طرح اللہ کو واپس لوٹانا، یہ تقویٰ ہے۔ اس روح کو ناپاک کر کے، گندا کر کے، برائیوں سے آلودگی کے ساتھ لطیف روح کو اگر ہم گندا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی دی ہوئی امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر، امانت سمجھ کر، جیسے اللہ نے دیا اسی طرح لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے، آپ کے لیے اگر کسی نے رہنے کے لیے گھر دیا، استعمال کے لیے، اگرچہ کہ کرائے سے دیا، بغیر کرائے سے دیا، لیکن جب واپس لوٹاتے ہیں جس طرح اس نے دیا تھا اسی طرح لوٹانا ہوگا۔ اس میں جو کچھ بھی کمی بیشی ہوگی اس کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو یہی کچھ ہے، اللہ نے روح ہم کو دیا ہے۔ اب یہ روح اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے کے بعد جب ہم اللہ کو واپس لوٹاتے ہیں، روح ہمارے قبض انصری سے جب پرواز کر جاتی ہے تو اللہ نے جیسے عطا کیا تھا اسی طرح اس کو لوٹانا ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی آ جائے گی تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب بھی ہوگا۔ تو بزرگوں، یہ روح کو جیسے اللہ نے دیا ویسے واپس لوٹانا کیسے ممکن ہے؟ یہ ویسے ہی ممکن ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روح دے کر کے جو انعامات سے نوازتے ہوئے رمضان کے روزے عنایت کیا اور اللہ کے خاص چہیتے بندوں کو ہمارے درمیان میں دے رکھا، ان کی نسبتوں سے ہم جب وابستگی کے ساتھ ان کی صحبت و تربیت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے ہم اپنا نفس کا جب تزکیہ کر لیتے ہیں تو اللہ نے جیسے نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہم حاصل کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے، اسے اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ کے بارگاہ میں لوٹا سکتے ہیں۔ پیر کامل کا ہونا لازمی ہے، بغیر پیر کامل کے ہم اپنی نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بزرگوں، یہ مسلسل کیا ہے؟ روزے کی وجہ سے اور قیام اللیل اور دیگر ذکر و اذکار اور عبادات و ریاضات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ان نفس کا پاک ہونے کا عمل بہت تیزی سے ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح تمام تر برائیوں کی کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں زیادہ اور زیادہ لطیف اور قوی تر ہو جاتا ہے۔
اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے روح۔ تو بزرگوں، وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوا ہے، اس کے متعلق اور بھی تفصیلات ہوگی انشاءاللہ۔ بقیہ باتیں اگلے نشست میں ہم بیان کریں گے۔ تو بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، نفس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ روزے کے ذریعے، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے سے ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ در حقیقت برائیوں کی طرف ترغیب دلاتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دلاتی ہے۔ وہ نفس کو روزے کی حالت میں جو چیزیں اگرچہ کہ ہمیں علاوہ روزے کی حالت کے حلال تھی، کھانا پینا عمل زوجیت سب کچھ حلال ہے روزے کے علاوہ حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں وہ سب چیزیں ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو جائز چیزوں کو روزے کی حالت میں روکے رکھ کر ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں لا رہے ہیں، ہم اپنے نفس پر غالب ہو رہے ہیں، نفس کو ہم مغلوب کر رہے ہیں۔ اے نفس دیکھ، جو چیزوں کی تو خواہش کیا کرتا تھا، روزے کی حالت میں ہم تیری خواہش کو پوری نہیں کریں گے۔ جو اچھی خواہشات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، ان خواہشات سے ہم اپنے نفس کو جب روکتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے سے، اس روکنے کی طاقت کے بدلے میں اللہ رب العزت روزے کے علاوہ اوقات میں اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی اس نفس کی جو بری خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، اسے بھی روکنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ تو دیکھیے آپ، روزے کے صلے میں اللہ رب العزت کیسے انعامات اکرامات سے ہمیں نواز رہا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ یہ نفس جو ہمیشہ گناہوں کی طرف اکساتی ہے، گناہوں کی طرف حکم دیتی ہے، گناہوں کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتی ہے، گناہوں کی باتیں ہمارے دلوں کے اندر ڈالتی ہے، وہی نفس کو ہم روزے کی حالت میں اچھے خواہشات سے روک دیتے ہیں تو علاوہ اوقات میں برے خواہشات سے بھی روکنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں، نفس کا تزکیہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی باتیں باقی ہیں، ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔